چونکہ ورقہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے انہیں ان کے مکان پر ٹھہرنے کا حق تھا۔ وہ ٹھہرے، ان حضور بھی ان کے ساتھ رک گئے۔ دن چھپنے کے بعد ورقہ آئے۔ مکان میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، نہ روشنی کا کوئی نظام تھا، نہ ہی روشنی کی جاتی تھی۔ ایک گوشے میں ایک عورت ورقہ کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، مگر وہ اس قدر کمزور نظر تھی کہ کسی کو پہچان نہ سکی۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے بڑھ کر کہا، یا ابن ام، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ورقہ نے آواز سے حضرت خدیجہ کو پہچانا۔ انہوں نے کہا، کس لیے خدیجہ، کیا کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، ہاں، ایک نئی بات ہوئی ہے۔ آپ کہیں اطمینان سے بیٹھیں تو عرض کروں۔ ورقہ مکان کے صحن میں کھجوروں کی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹھو۔ خدیجہ، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ خدیجہ نے ان حضور سلم کو بھی بلایا۔ دونوں ورقہ کے پاس بیٹھ گئے۔ ورقہ ضعیف العمر تھے، داڑھی رکھے تھے، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ورقہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، کون محمد ہے؟ مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ، تمہیں کیا کہنا ہے؟ حضرت خدیجہ نے وہ تمام واقعے جو ان حضور نے ان سے بیان کیا تھا، بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ نہایت غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن ام، ذرا تشریح کر دیجیے۔ ورقہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، آپ کو خدا نے نبوت کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ تم پیغمبرالزماں ہو۔ آپ وہ پیغمبر ہو جس کی بشارت توریت و انجیل میں موجود ہے، جن کے مبعوث ہونے کی نوید حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔ آپ کی امت اقصائے عالم میں پھیل جائے گی۔ ان حضور نے دریافت کیا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ مذہب ابراہیم کے علمدار ہوں گے۔ اے کاش میں جمع ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ تبلیغ اسلام کریں اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سخت متعجب ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا، اور مخرجی ہر، یعنی میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، دنیا میں جو کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی اور برتاؤ عداوت کیا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ان حضور نے پھر دریافت کیا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے مجھے 3 مرتبہ بیچا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا، جبریل امین انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ ان حضور نے پوچھا، لیکن اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل نہیں، اطمینان رکھیں، خدا آپ کا حامی و مددگار رہے گا۔ ان حضور کو ورقہ کی گفتگو سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر خدا میرا کارساز حامی ہے تو مجھے سناتے رہنا۔ آپ نے فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحث ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ کو بھی اطمینان ہو گیا تھا اور اب کوئی بات دریافت طلب نہ رہی تھی، اس لیے حضور اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے اپنے مکان پر تشریف لائے، چند خرمے کھا کر سو گئے۔ صبح بیدار ہو کر کچھ خرمے ایک چھاگل میں تھوڑا سا پانی لے کر گھر سے روانہ ہوئے۔ چونکہ ابرشن نے مکہ کے تمام باشندوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ ان کے آبائی مذہب کے خلاف، ان کے خداؤں کے خلاف اور ان کی مذمت کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس لیے ہر عربی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اندیشہ اور کھٹک سی پیدا ہو گئی تھی۔
اور ہر شخص آپ کو کینے اور غضب بھری نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتے تھے، نہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے، نہ کسی کی غیظ بھری نظروں کی پرواہ کرتے تھے۔ چنانچہ آج جب حضور اس شان سے نکلے کہ دوش مبارک کے ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، ایک طرف کھجور کا، بائیں کندھے پر سیاہ اونی کمبل پڑا ہوا تھا، ہاتھ میں پانی کا چھاگل تھا، آپ کی اس ہیبت سے واضح ہوتا تھا کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، حسب عادت سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرم کے پاس گئے، طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا، مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہر چٹان کا ہر پتھر آفتاب کی تپش سے جھلس گیا ہو۔ تمام پہاڑ پر کہیں سبز نہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، ہر طرف سیاہی کا عالم تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ یہ غار کچھ زیادہ وسیع نہ تھا، تقریباً 4 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا تھا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ اس چٹان کی وجہ سے غار کے اندر تیز دھوپ اور باد سرسر کے گرم جھونکے نہ پہنچتے تھے۔ اس غار کا نام غار حرا تھا۔ اس غار میں حضور عرصے سے گوشے نشین رہا کرتے تھے، اب پھر اسی غار میں متمکن ہو گئے۔ حضور کا دل آبادی سے اچٹ ہو گیا تھا، گوشے نشینی اختیار کر رکھی تھی۔ کئی روز حضور مقیم غار رہے۔ جب ستو اور خرمے ختم ہو گئے تو آپ مکان پر تشریف لے گئے اور دوسرے دن پھر ستو اور خرمے لے کر آ گئے۔ چند روز آپ گوشے نشین کی حالت میں رہے۔ جب ستو اور خرمے قریب الختام پہنچتے تو آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ کو صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی شخص آپ کو ملا جس نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کر بھیجا تھا۔ یہ شخص نہایت خوش روح، بلند و بالا نوجوان تھا، سفید کپڑے پہنے تھے۔ وہ حضور کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، یعنی اے محمد تم خدا کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ حضور نے حیرت بھری نظروں سے جبریل کو دیکھ کر کہا، کیا جبریل فرشتے؟ جبریل نے کہا، ہاں، جبریل فرشتہ، وہ فرشتہ جو تمام انبیاء کرام پر نازل ہوتا رہا ہے۔ اے رسول خدا، اب میں تمہارے پاس بھیجا